السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی پاکستان اور نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد وقار حسین۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی۔ ملک میں مہنگائی کے وار رک نہ سکے، مجموعی شرح 38.28% تک پہنچ گئی۔ ایک ہفتے کے دوران 17 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 0.30% کا اضافہ ہوا، جس سے مجموعی شرح 38.28% تک پہنچ گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ حالیہ ہفتے کے دوران ٹماٹر فی کلو 7 روپے مہنگے ہو گئے، فی درجن انڈوں کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ 800 گرام نمک کے پیکٹ کی قیمت میں 3 روپے اور لہسن کی فی کلو قیمت میں 5 روپے کا اضافہ ہوا۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام تانلیہ والا میں ریلی کا انعقاد کیا گیا، اس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت امیر جماعت اسلامی فیصل آباد پیر مدثر احمد شاہ نے کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ پوری پاکستانی قوم فلسطینی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ مقررین نے حکومت پاکستان اور عالم اسلام سے فوری طور پر فلسطینی عوام کے لیے ٹھوس لائحہ عمل دینے پر زور دیا اور اسرائیلی فوج کے مظالم کے خلاف اقوام متحدہ میں اس معاملے پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی مظاہرین نے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں شیخو پورہ کا، جہاں پہ گورنمنٹ طاہرہ قاضی شہید ہائی اسکول میں پینشن رولز میں ترامیم اور ممکنہ نجکاری کے حکومتی اقدامات کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ گورنمنٹ طاہرہ قاضی شہید ہائی اسکول میں پینشن رولز میں ترامیم اور ممکنہ نجکاری کے حکومتی اقدامات کے خلاف ٹیچرز نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا اور کلاسوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت تک سراپا احتجاج رہیں گے جب تک حکومت اپنے ظالمانہ اقدامات واپس نہیں لیتی۔ تانلیہ والا کا رخ کرتے ہیں، جہاں پہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی ریلی منعقد کی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے اسرائیلی مظالم کے خلاف پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ مقررین نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کو فوری طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اٹھایا جائے تاکہ انسانی حقوق کی بات کرنے والے ممالک کا ضمیر جاگ سکے۔ ریلی کی قیادت امیدوار PP 101 چودھری محمد رفیق طور نے کی۔ اب بلیٹن میں افسوسناک خبر دیں گے تانلیہ والا سے، جہاں پہ خون سفید ہو گیا۔ بھائی نے جائیداد کے تنازع پر فائرنگ کر کے بھائی کو قتل کر دیا۔ تھانہ سٹی کی حدود چک نمبر 351 گاہوے میں عامر لطیف نے زمین کے تنازع پر فائرنگ کی، جس پر 40 سالہ شاہد لطیف شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تانلیہ والا منتقل کیا گیا، جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گیا۔ مقتول شاہد لطیف واپڈا میں ملازمت کرتے تھے، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں جڑاں والا کا، جہاں پر اداروں کی نجکاری اور پینشن میں نئے حکومتی رولز کے خلاف اساتذہ ملازمین سراپا احتجاج۔ اساتذہ نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی دھرنا دے دیا۔ اساتذہ تدریسی عمل کا بائیکاٹ کر کے سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاج کے بعد بچے گھروں کو لوٹ گئے۔ گورنمنٹ کالج کے اساتذہ کا سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج جاری۔ مظاہرین نے مذمتی پلے کارڈز اٹھا کر زبردست نعرے بازی کی۔ لاہور میں پرامن احتجاج کرنے والے اساتذہ ملازمین کی گرفتاری کی مذمت کی گئی۔ حکومت ٹیچرز کا معاشی قتل عام بند کرے، ٹیچرز حکومت سرکاری رولز کی نجکاری کا فیصلہ واپس لے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں تانلیہ والا کا، جہاں پہ 452 گاہوے رحمِ شاہ میں بھی ٹیچرز سڑکوں پر نکل آئے۔ پینشن رولز میں ترامیم اور ممکنہ نجکاری کے حکومتی اقدامات کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ پینشن رولز میں ترامیم اور ممکنہ نجکاری کے حکومتی اقدامات کے خلاف بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا گیا اور کلاسوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ ٹیچرز کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت تک سراپا احتجاج رہیں گے جب تک حکومت اپنے ظالمانہ اقدامات واپس نہیں لیتی۔ احتجاجی ٹیچرز نے پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے۔ بات کرتے ہیں شیخو پورہ کی، جہاں پہ مناج گرامر اسکول القادریہ کیمپس کے زیر اہتمام فلسطینی عوام کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ معصوم بچوں کی جانب سے منظم انداز میں اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ ڈائریکٹر مہر شفیق احمد قادری اور ایڈمنسٹریٹر خالد محمود مناجین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
کے بانی و سرپرست ادارہ منہاج القرآن ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور منہاج ایجوکیشن سوسائٹی MES کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں نہتے فلسطینی مظلومین کے حق میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی گئی اور احتجاجی ریلیز منعقد کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت فوری روکی جائے اور فلسطین عوام کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی معاہدوں کی روشنی میں اس کا حل کیا جائے۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں جڑاں والا کا، جہاں پہ سانحہ جڑاں والا کے بعد کرسچین کمیونٹی کی 11 بچیوں کی اجتماعی شادی کی تقریب نجی میرج ہال میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پہ کرسچین کمیونٹی نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ 16 اگست کو جو سانحہ ہوا جس میں بچیوں کے جہیز کا سامان جل گیا تھا، مخیر حضرات اور اللہ والے ٹرسٹ اور کرسچین بزنس فالوشپ کے تعاون سے 11 خاندانوں کی بچیوں کی شادی کا اہتمام کیا گیا، ان کو جہیز کا سامان دیا گیا، 1400 افراد کے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا۔ دولہا حضرات کا کہنا تھا کہ آج بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں سانگڑ کا، جہاں پہ چیف سیکرٹری سندھ کے احکامات پر AC سانگڑ چودھری فہد نے تعلقہ سانگڑ کے مختلف سکولز کا وزٹ کیا۔ اس حوالے سے انہوں نے پولیس لائن سکول کا وزٹ کیا، سٹاف سے سکول کو درپیش مسائل معلوم کرنے کے علاوہ مختلف کلاسز کا وزٹ کیا اور بچوں سے سوالات پوچھے اور بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ بچوں کی بہترین کارکردگی اور ایجوکیشن کے بہترین معیار پر چودھری فہد نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ چیف سیکرٹری سندھ کے احکامات پر سکول میں بکس کی کمی، فرنیچر، بلڈنگ اور دیگر مسائل کو نوٹ کر کے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ کر رہے ہیں۔ سانگڑ کے شہری و دیہی علاقوں میں اسکول کے مسائل اور ایجوکیشن کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں صادق آباد کی، جہاں پہ عابد کالونی گلی نمبر 2 میں سیوریج کا پانی دریا کا منظر پیش کرنے لگا۔ بلدیہ کی نااہلی کے خلاف عابد کالونی کے مکین سراپا احتجاج، متعدد گٹروں کے ڈھکن غائب، لوگوں کو حمل و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ علاقہ مکینوں نے اسسٹنٹ کمشنر حماد حامد سے مطالبہ کیا کہ سیوریج کے پانی سے نجات دلائی جائے اور نگران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جی السلام علیکم سر جی صبح ਦੇ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਆਬਦ ਕਲੋਨੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਦ ਅਕਰਮ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਾਦ ਆ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਫੜੋ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਂਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 10:30 ਵਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਦ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵਿਲਾਦਤ ਨਬੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ੀਮੋ ਸ਼ਾਨ ਮਿਲਾਦ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਸਾਰ ਬਦਮੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਹਿਨਾਤ ਖਾਨ ਔਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨਾਤ ਖਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਆਬਦ ਕਲੋਨੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਬਸ ਉਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। म्युनिसिपल कमेटी ਹਾਏ ਹਾਏ म्युनिसिपल कमेटी ਹਾਏ ਹਾਏ म्युनिसिपल कमेटी ਹਾਏ ਹਾਏ म्युनिसिपल कमेटी ਹਾਏ ਹਾਏ। اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں تاندلیاں والا کا، جہاں پہ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے TLP کی جانب سے احتجاجی ریلی منعقد کی گئی۔ ریلی کے شرکا نے اسرائیلی مظالم کے خلاف پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے۔ مقررین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کو فوری طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اٹھایا جائے تاکہ انسانی حقوق کی بات کرنے والے ممالک کا ضمیر جاگ سکے۔ ریلی کی قیادت امیدوار PP 101 چودھری صلابت گجر اور امیر TLP عابد رضوی نے کی۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں لوہر دیر کا، جہاں پہ جمعیت علماء اسلام لوہر دیر کے زیر اہتمام مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے القدس ریلی اور مظاہرہ کیا گیا۔ ریلی کی قیادت ضلعی امیر سراج الدین نے کی اور شرکا نے مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور اسرائیلی مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔